اکثر ہم یہ بات سنتے ہیں کہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن سچ بتائیں، کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ آئیے آج اس آخری گھڑی کی حقیقت کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ذرا تصور کریں، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، کائنات میں بس ایک آخری کان پھاڑ دینے والی آواز، اور پھر گہری مکمل خاموشی۔ وہ دن آ کر رہے گا۔ اس دن نہ یہ پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی طاقت، اور نہ ہی یہ دنیا۔ یہ سب کچھ جسے ہم نے بنایا ہے ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائے گا۔ تو پھر سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، کیا وہ دن ابھی بہت دور ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بالکل اس کے دروازے پر کھڑے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں؟ اچھا، تو اس آنے والی حقیقت کو سمجھنے کے لیے چلیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی عقیدے میں قیامت کا اصل تصور ہے کیا۔ دیکھیں، اسلامی عقیدے میں قیامت کا مطلب صرف دنیا کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جب ہر انسان کو اس کے اعمال کا جواب دینے کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن ہمیں بار بار اس دن کی یاد دلاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ عارضی ہے اور اپنی اصل منزل، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ عظیم دن کب آئے گا؟ اس سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ظاہر ہونے کی بات کی گئی ہے، اور حیرت کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان میں سے بہت سی نشانیاں آج ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ چلیں ذرا غور کرتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے؟ ہم سب یہی کہتے ہیں نا، ارے پتہ ہی نہیں چلا دن کہاں گیا، ہفتہ کیسے گزر گیا۔ یہ ایک نشانی ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ گناہ عام ہو گئے ہیں، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، ایمانداری تو جیسے ختم ہی ہو گئی ہے، اور والدین کی نافرمانی، بڑوں کا احترام، یہ سب کتنا بڑھ گیا ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جو ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہیں۔ لیکن ان چھوٹی نشانیوں کے بعد پھر وہ بڑی، وہ عظیم اور سچ کہوں تو خوفناک نشانیاں ظاہر ہوں گی، جو اس بات کا اعلان ہوگی کہ اب وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہے دجال کی آمد۔ اسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا امتحان کہا گیا ہے۔ وہ ایسی طاقتیں لے کر آئے گا، جنت اور جہنم کا ایسا فریب دکھائے گا کہ کہا جاتا ہے کہ مضبوط سے مضبوط ایمان والے بھی ڈگمگا جائیں گے۔ اور پھر اسی عظیم فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، وہی دجال کو شکست دیں گے اور زمین پر دوبارہ انصاف قائم کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا ظہور ہوگا۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہوگی جو ہر طرف پھیل جائے گی، زمین پر فساد اور بے پناہ تباہی مچائے گی، اور یہ انسانیت کے لیے ایک اور شدید آزمائش ہوگی۔ اور پھر وہ نشانی ظاہر ہوگی جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور یہ اس بات کا اعلان ہوگا کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ سب سننے اور جاننے کے بعد ذہن میں بس ایک ہی سوال گونجتا ہے، کیا ہوگا اگر ہم اس دن کی آمد سے پہلے تیار نہ ہوئے؟ اگر مہلت ختم ہو گئی تو چلیں ایک لمحے کے لیے رک کر دیکھتے ہیں، ان نشانیوں کی روشنی میں آج کی دنیا کو پرکھتے ہیں کہ آخر ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ذرا یہاں دیکھیں، ایک طرف ہیں وہ نشانیاں جن کی بات ہوئی، اور دوسری طرف ہے ہماری آج کی دنیا۔ گناہوں کا عام ہو جانا، لوگوں کا خدا کو بھول جانا، دنیا کا ہی سب کچھ بن جانا۔ کیا یہ سب ہمیں اپنے ارد گرد نظر نہیں آتا؟ یہ تصویر، یہ موازنہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہیں ہم اسی دور میں تو نہیں جی رہے۔ بس ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول کر صرف یہ سوچیں، اگر آج رات زندگی کی آخری رات ہو تو کیا ہم خدا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ایک بہت بھاری سوال ہے، لیکن اس کا مقصد مایوس کرنا نہیں بلکہ جگانا ہے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ تیاری کیسے کی جائے؟ دیکھیں، تیاری کا راستہ توبہ اور خود کو بدلنے سے شروع ہوتا ہے، اور رمضان جیسا مبارک مہینہ یہ ایک بہترین موقع ہے۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، یہ وقت ہے خود کو بدلنے کا، اپنے ماضی کے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگنے کا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹریننگ کا موقع ہے جو ہمیں ہر سال ملتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، قیامت کب آئے گی
اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. ہمارا کام تاریخیں معلوم کرنا نہیں ہے. تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے تیاری کرنا. اور یاد رکھیں، آخری گھڑی کی تیاری کل پر نہیں چھوڑی جاتی، اس کی تیاری آج سے شروع ہوتی ہے، ابھی سے، اسی لمحے سے.